عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ قد کاٹ اور شعور میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے جذبات اور فطری خواہشات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو اگر ان کو کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ انسان کو حیوان بنا دیتی ہے۔ آج کل کے حالات آپ کو نہیں پتا۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی۔ فرمایا کہ نکاح میری سنت سے ہے، تو جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا وہ مجھ سے نہیں، یعنی ہماری جماعت سے نہیں، یا ہمارے طریقے پر نہیں، یا ہمارے مقبول بندوں سے نہیں، یا ہم اس سے بیزار ہیں۔ تو یقیناً نکاح بہترین عبادت ہے، اس سے نسل انسانی کی بقا ہوتی ہے، یہی صالحین اور عابدین کی پیدائش کا ذریعہ ہے۔ شادی انسان کو بدکاری جیسے غلیظ اور قانونی گناہوں سے بچنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح شادی ہماری سوشل لائف کا بھی حصہ ہے۔ شادی کی وجہ سے صرف میاں بیوی کا تعلق نہیں جڑتا، بلکہ دو خاندان آپس میں جڑتے ہیں، درجنوں رشتے وجود میں آتے ہیں، جیسے ساس سسر کا رشتہ، نند بھابھی کا رشتہ۔ اسی طرح پھر جب بچے ہوتے ہیں تو پھر دادا دادی نانا نانی، تو کوئی چچا بنتا ہے تو کوئی ماموں بنتا ہے، تو اسی طرح پھر آگے چچا زاد تو ماموں زاد، تو اس طرح پھر لائن لگ جاتی ہے۔ تو شادی کب ہونی چاہیے؟ ہمارے ہاں اس کے بارے میں مختلف نظریات رکھے جاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ فیملی بیک گراؤنڈ، سوشل اسٹیٹس، ایجوکیشن، معاشی حالات اور اس طرح مختلف رسم و رواج پر ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ کو مختلف جواب ملیں گے۔ مثلا بعض لوگوں کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ 20 سے 25 سال کی عمر میں شادی ہو جانی چاہیے، اور اسی کے بعد جو ہے نا ان کے نزدیک وہ تاخیر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور بعض کے نزدیک 20 22 سال کی عمر میں شادی ہو جانی چاہیے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ لڑکی کی شادی 25 سے 30 سال کی عمر میں مناسب ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ 25 سال میں لازمی ہو جانی چاہیے۔ تو ایک رائے یہ بھی سامنے آتی ہے کہ لڑکی کی شادی میں اتنی تاخیر کر دے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن لڑکی کی شادی جلدی ہو جانی چاہیے۔ آج سے آپ 30 سال پہلے چلے جائیں تو ان چیزوں کے جواب آپ کو مختلف ملیں گے۔ بہرحال یہ تو ہے لوگوں کی باتیں، لیکن اسلامی نقطہ نظر سے ہم اگر دیکھتے ہیں، اسلام ہمیں مکمل نظام زندگی دیتا ہے، اس لیے ہمیں اپنی رائے کو فوقیت دینے کی بجائے اسلامی احکامات کو ترجیح دینی چاہیے، اسلامی احکامات کو پرائیورٹی دینی چاہیے۔ اب اسلامی نقطہ لحاظ سے کبھی نکاح فرض ہوتا ہے، کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی سنت موقدہ ہوتا ہے، اور کبھی مکروہ اور کبھی حرام ہوتا ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اب اس کے بارے میں آپ فقہ کی کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں میں آپ کو 2 3 چیزیں بیان کروں گا۔ بندے کی اعتدال کی حالت ہو نا، یعنی نارمل حالت ہے، شہوت کا بہت زیادہ غلبہ نہیں ہے، بندہ جسمانی لحاظ سے بھی فٹ ہے، اور بیوی کے کپڑے اور کھانے وغیرہ کے اخراجات کو بھی پورا کر سکتا ہے، تو اس صورت میں بندے کو نکاح کرنا یہ سنت موقدہ ہے۔ بلا وجہ نکاح نہ کرے گا تو اس کو گناہ ہوگا۔ اور اگر شہوت کا غلبہ ہے کہ نکاح نہ کرے گا تو معاذ اللہ اس کو اندیشہ ہے کہ میں زنا کر جاؤں گا، اور مہر و نفقے پر بھی قادر ہے، تو اس بندے کو نکاح کرنا یہ واجب ہے۔ اس بندے کو چاہیے کہ وہ فوراً نکاح کر لے۔ اسی طرح اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کر پا رہا، یا اپنے ہی ہاتھوں اپنی جوانی کو ضائع کرتا ہے اور مہر و نفقے پر قادر ہے، تو اس بندے کو نکاح کرنا واجب ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ نکاح نہ کرنے میں یہ یقین ہے کہ زنا واقع ہو جائے گا اور مہر و نفقے پر قادر ہے، تو اس بندے کو نکاح کرنا یہ فرض ہو جائے گا، فرض ہوگا اس بندے کو نکاح کرنا۔ یہ یقین ہے کہ میں گناہوں میں پڑ جاؤں گا اور مہر و نفقے پر قادر ہے۔ اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اندیشہ ہے کہ میں مہر و نفقہ نہیں دے سکوں گا، اور جو نکاح کے اندر ضروری باتیں ہیں وہ پورا نہیں کر سکوں گا، تو اس بندے کو نکاح کرنا یہ مکروہ ہے۔ ہاں اگر ان باتوں کا یقین ہے تو پھر اس بندے کو نکاح کرنا یہ بہرحال حرام ہو جائے گا۔ لیکن تو نکاح، ان سب باتوں کا خلاصہ نکالیں تو ہمیں یہ بات سامنے آتی ہے کہ بعض باتیں ایسی اسلامی احکامات میں پوشیدہ ہیں کہ جن کو خود لڑکا یا لڑکی ہی بہتر بتا سکتے ہیں،
ان کی کیفیت اور حالت کیا ہے یہ وہی بتا سکتے ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کی حالت اور کیفیت پر غور نہیں کرتے اور بڑے خود ہی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی شادی کب کی جائے۔ یہ تو آپ ان سے پوچھنا چاہیے۔ اب ان کو بھی اپنی حالت کو بتا دینا چاہیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے نکاح کی حاجت ہے۔ اب اس میں شرم کریں گے اور لوگوں کی باتیں سن کر ادھر ادھر کی کہ جناب جس نے شادی کر لی وہ تو تباہ ہو گیا، اس طرح کی باتیں سن سن کر تو وہ پھر بعض اوقات شرم کی وجہ سے وہ نہیں کہتے۔ تو میں نوجوانوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنی حالت کا اظہار کر دیں کہ مجھے شادی کرنے کی حاجت ہے۔ تو تین چیزیں اس میں نکاح میں ضروری ہوتی ہیں، مہر ہوتا ہے، نہ نفقہ ہوتا ہے یعنی جو ضروری اخراجات ہیں، اور اس طرح بیوی کے حقوق۔ اب مہر کی جو کم از کم مقدار ہے وہ 10 درہم، یعنی 2 تولے 7.5 ماشے چاندی، یا اتنی ہی چاندی کی قیمت کی کوئی دوسری شے ہے تو وہ بھی دے سکتے ہیں۔ اور اگر 10 درہم چاندی کی مقدار جو ہے وہ تقریباً 30.618 ملی گرام بنتی ہے، تو نکاح کرتے وقت اس کا ریٹ معلوم کر لیا جائے، اور یہ کم سے کم مقدار ہے۔ زیادہ سے زیادہ جتنا رکھنا چاہیں اور رکھ سکتے ہیں، لیکن اتنا ہی رکھنا چاہیے جتنا بندہ آسانی سے دے سکے۔ اور نان نفقے میں کیا ہوتا ہے، کھانا ہوتا ہے، رہائش ہوتی ہے، موسم کے اعتبار سے سال میں 2 جوڑے کپڑے، اور اسی طرح گھر میں جو استعمال ہونے والے برتن، بستر اور ضروری سامان ہے، یہ چیزیں شامل ہیں۔ اور تیسرا عورت کا حق ہوتا ہے کہ عورت کا بھی حق ادا کرتا رہے تاکہ جو اس کی نگاہ ہے وہ ادھر ادھر نہ اٹھے۔ بہرحال نکاح میں اگر تاخیر ہوگی نا تو اس کے بڑے نقصانات ہیں۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ قد کاٹ اور شعور میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے جذبات اور فطری خواہشات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو اگر ان کو کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ انسان کو حیوان بنا دیتی ہے۔ آج کل کے حالات آپ کو نہیں پتا، سوشل میڈیا آپ کے سامنے نہیں۔ اسی طرح لوگ فلمیں بناتے ہیں، ڈرامے، فحش گانے، اور اسی طرح بیہودہ ویب سائٹ، اسکول، کالج اور گلی محلے میں جو معاشرے ہوتے ہیں، لو افیئرز ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتا، بری صحبت اور گناہوں کی سہولت۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کے اندر موجود شہوت کی چنگاری کو بڑھتی آگ میں تبدیل کر دیتے ہیں، جو نوجوانوں کے کردار کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ تو ایسے میں شادی جو فطری خواہش کو پورا کرنے کا واحد اور حلال ذریعہ ہے، اس میں تاخیر کرنا یہ بڑا ہی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ایسے میں ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مناسب وقت میں اپنے اولاد کی شادی کر دیں، اس خوش فہمی کا شکار نہ ہوں کہ ہماری اولاد کو تو کسی بات کا پتہ نہیں۔ تو یہ جو سوشل میڈیا ہے، اسی طرح دوستوں نے وہ کچھ سکھا دیا، شاید آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ شادی کا راستہ طویل ہوتا دیکھ کر بعض نوجوان جو ہے وہ پھر کورٹ میرج کرتے ہیں، اور پھر اپنی بھی عزت خراب کرتے ہیں، اور پھر والدین کی بھی عزت کو خراب کرتے ہیں۔ اور تاخیر کرنے کا ایک نقصان یہ بھی ہے، آپ اس بات میں ذرا غور کیجیے گا کہ وہ بیماریاں جو پہلے 40-45 سال کی عمر میں شروع ہوتی تھیں، اب وہی بیماریاں 20-25 سال والوں کو لگ رہی ہیں۔ موٹاپا آ رہا ہے، گنجا پن ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے حسن مان پڑ جاتا ہے۔ تو کنوارا اور مریض ہوگا، یا کنواری عورت ہے اور مریضہ ہو، تو اس کا نکاح اور اس کا رشتہ ملنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو شادی کے انتظار میں بیٹھے نوجوان، اگر کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو جائے، اوئے ہوئے ہوئے، پھر تو شادی کی جو سلسلہ ہے وہ اور بھی طویل ہو جاتا ہے۔ بہرحال سوچنے کے بعد یہ ہے کہ شادی میں اگر کوئی تاخیر قتل ہو تو اتنے بڑے نقصان ہیں، اتنے نقصانات ہونے کی وجہ سے مناسب وقت پر شادی کیوں نہیں ہوتی؟ ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نا شرطیں رکھی جاتی، شرطیں، مطلب یہ کہ جب تک بڑے بہن بھائیوں کی شادی نہیں ہوگی تب تک تمہاری شادی نہیں ہوگی۔ اسی طرح برادری سے باہر رشتہ نہیں کریں گے، مالدار ملے گا تو شادی کریں گے، پہلے اپنا ذاتی گھر بنے گا پھر تمہاری شادی کریں گے، اسی طرح سارا قرضہ اتاریں گے پھر تمہاری شادی کریں گے، اسی طرح پہلے رسم و رواج کو پورا کرنے کے لیے رقم ہم جمع کریں گے تب ہی تمہاری شادی کریں گے۔ اب اس طرح کی چیزیں ذہن میں رکھ کر اور یہ شرطیں لگائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے نکاح کے اندر تاخیر کر دی جاتی ہے۔ تو میری یہ والدین یا فیملی سے درخواست ہے کہ پہلے کسی کام کا سوچا جاتا ہے، پھر اس کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے۔
اس لیے اپنے متعلقین میں نگاہ دوڑائیے اور جن کی شادی میں تاخیر ہوتی دکھائی دے اس کی جلد سے جلد شادی کرنے کی کوشش کریں، اور اچھا رشتہ اگر مل جاتا ہے تو شادی کر دیں، باقی جو دیگر لوازمات پورے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت پر عمل کریں گے تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سکھ اور چین پائیں گے۔